خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم دور کو دیکھ رہے ہیں، جنوری سے اگست 1947، بر صغیر کی تاریخ کا وہ وقت جب سب کچھ بدل رہا تھا۔ جی بالکل۔ اور ہمارے پاس کچھ اخباری تراشے ہیں اس زمانے کے، خاص طور پر قصور شہر کے حوالے سے۔ ہاں، اور یہ اخبارات ہمیں ایک طرح کی آپ کہہ لیں زمینی حقیقت دکھاتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم ان خبروں کو ایک ترتیب سے دیکھیں گے، جنوری سے شروع کر کے اگست تک، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حالات کیسے بنے۔ اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ یہ خبریں بھلے مکمل تصویر نہ دیں، اس وقت کے احساسات، واقعات کی ایک جھلک ضرور دیتی ہیں۔ صحیح۔ اور قصور جیسی جگہ پر توجہ دینے سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے پولیٹیکل واقعات عام آدمی پر کیسے اثر انداز ہو رہے تھے۔ تو چلیں جنوری 1947 سے شروع کرتے ہیں۔ 8 جنوری کی سول اینڈ ملٹری گزٹ کی خبر ہے، پنجاب فوڈ گرین کنٹرول آرڈر۔ اچھا۔ اس کے تحت لاہور اور قصور کے حکام کو اناج ضبط کرنے کے اختیارات ملے۔ مسٹر فیرن تھے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لاہور کے۔ جی۔ انہوں نے قصور کے ایس ٹی او اور دوسرے افسران کو یہ اختیار دیا کہ وہ کہیں بھی جا کر چیک کر کے اناج ضبط کر سکتے ہیں۔ تو مطلب سال کے شروع میں فوکس خوراک پر تھا؟ ہاں، ایسا لگتا ہے۔ انتظامی توجہ اس طرف تھی۔ یہ غالباً جنگ کے بعد کا اثر تھا، قلت کا خدشہ یا شاید ذخیرہ اندوزی روکنے کی کوشش۔ ہو سکتا ہے، اور قصور تک اس کا آنا ظاہر کرتا ہے کہ یہ علاقہ اہم تھا، زرعی لحاظ سے یا لاہور کے قریب ہونے کی وجہ سے۔ صحیح۔ شاید یہ معمول کی کارروائی تھی یا شاید کسی ممکنہ بحران کی تیاری۔ اچھا۔ پھر مہینے کے آخر میں 31 جنوری کو بمبئی کرونیکل کہتا ہے کہ گجراوالا، گرداسپور، کانگڑا میں جلوس نکلے۔ کہیں کہیں ہجوم بے قابو بھی ہوا، لیکن گرفتاریاں زیادہ نہیں ہوئیں۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ قصور میں بھی جلوس اور جلسے ہوئے، لیکن وہاں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ تو قصور میں رد عمل مختلف تھا۔ ہاں، جبکہ منٹگومری ضلع میں کچھ گرفتاریاں ہوئیں۔ تو مطلب احتجاج تو شروع ہو گیا تھا، لیکن انتظامیہ کا رد عمل ہر جگہ ایک جیسا نہیں تھا۔ بالکل، شاید قصور میں حالات اتنے خراب نہیں سمجھے گئے شروع میں، یا مقامی انتظامیہ کا رویہ مختلف ہو سکتا ہے۔ اب آتے ہیں فروری 1947 پر۔ یہ مہینہ تو لگتا ہے کافی ہنگامہ خیز رہا، خبریں بھی زیادہ ہیں۔ جی، فروری اہم تھا۔ 3 فروری کو بمبئی کرونیکل پھر بتاتا ہے کہ سرگودھا، قصور، ملتان، یہاں چھوٹے موٹے جلوس چل رہے ہیں۔ معمول بن گئے تھے کیا؟ شاید، لیکن اسی خبر میں ایک اہم بات ہے۔ مسلم لیگ نیشنل گارڈز پر پابندی ہٹی تو لیگ کے رہنما سوچ رہے تھے کہ احتجاج جاری رکھیں یا نہیں۔ اچھا، یہ تو اندرونی بحث ہوئی۔ ہاں، اور اسی دوران گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ قصور میں 1 رہنما پکڑے گئے، سیالکوٹ میں 31 لوگ، کچھ بعد میں چھوڑ بھی دیے۔ تو ایک طرف تو روزمرہ کا احتجاج، دوسری طرف لیگ کی اپنی حکمت عملی پر غور۔ اور حکومت کا رد عمل بھی ملا جلا، کہیں گرفتاری کہیں نہیں۔ جی، یہ سیاسی پیچیدگی دکھا رہا ہے۔ اور قصور میں اگلے ہی دن 4 فروری کو اسی اخبار کے مطابق معاملہ اور بڑھ گیا۔ کیسے؟ مکمل ہڑتال ہوئی اور شام کو ایک بڑا جلوس نکلا جو شہر سے گزرا اور پھر ایک جلسے میں بدل گیا۔ اوہو، مکمل ہڑتال اور بڑا جلوس، یہ تو واضح طور پر سرگرمی میں شدت ہے۔ ہاں، لگتا ہے قصور ایک اہم مرکز بن رہا تھا احتجاج کا۔ عوامی طور پر متحرک ہونے کی صلاحیت تھی وہاں۔ بالکل۔ پھر آتی ہے 7 فروری کی خبر جو 8 کو چھپی۔ یہ اہم ہے۔ کیا ہوا؟ پنجاب مسلم لیگ کے مرکزی رہنماؤں کو قصور، دھرم شالہ اور گجرات کی جیلوں میں نظر بند کر دیا گیا۔ یہ تو بڑا قدم تھا، مرکزی قیادت کو گرفتار کر لیا۔ ہاں، افواہیں تھیں کہ انہیں لاہور قلعہ لے جائیں گے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ تو حکومت اب سنجیدہ ہو گئی تھی، لیگ کی تحریک کو دبانے کی کوشش۔ لگتا تو یہی ہے۔ اور قصور کا جیل کے طور پر استعمال ہونا اس کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ جی، لیکن اسی دوران ایک بالکل مختلف خبر بھی ہے۔ 9 فروری سول اینڈ ملٹری گزٹ۔ اچھا، وہ کیا؟ قصور امپروومنٹ ٹرسٹ کا ایک نوٹس، پنجاب ٹاؤن امپروومنٹ ایکٹ کے تحت، یعنی ایک ترقیاتی منصوبے کے لیے زمین حاصل کرنے کا نوٹس۔ کمال ہے، ایک طرف سیاسی رہنما قید میں، احتجاج ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف شہری ترقی کے منصوبے بھی چل رہے ہیں۔ ہاں، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی چلتی رہتی ہے، صرف بڑے سیاسی واقعات ہی نہیں ہوتے۔ صحیح کہا، انتظامی کام بھی ہو رہے تھے۔ بالکل۔ اچھا، اب فروری کے وسط میں آتے ہیں۔ 14 تاریخ، بمبئی کرونیکل۔ جی۔
خبر ہے کہ لائل پور اور سرگودھا میں دفعہ 444 ہٹا دی گئی، یعنی جلسے جلوس پر پابندی ختم۔ اچھا، یہ تو نرمی ہوئی۔ ہاں، لیکن دوسری طرف آل انڈیا شیڈیولڈ کاسٹ فیڈریشن کو اپنا سالانہ اجلاس کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اوہ، تو مطلب پابندیاں منتخب طور پر ہٹائی یا لگائی جا رہی تھیں۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پنجاب کے پریمیئر غالباً خضر حیات صاحب عبوری حکومت کے اراکین سے مل تو رہے ہیں، لیکن انتخابی جلسوں کی اجازت نہیں۔ یہ حکومت کی کنٹرولڈ پالیسی لگتی ہے، ماحول کو قابو میں رکھنے کی کوشش۔ بالکل۔ پھر 20 فروری کو ایک خاص گرفتاری کی خبر ہے بمبئی کرونیکل میں۔ کون؟ مسٹر محمود علی قصوری، پنجاب مسلم لیگ ڈیفنس کمیٹی کے صدر تھے۔ اوہ، ڈیفنس کمیٹی کے صدر کی گرفتاری؟ یہ تو اہم ہے۔ ہاں، انہیں پنجاب پبلک سیفٹی آرڈیننس کے تحت پکڑا گیا۔ اس آرڈیننس کا مطلب تو یہ تھا کہ بغیر مقدمہ چلائے گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ جی۔ تو حکومت اب صرف مظاہرین کو نہیں بلکہ تحریک کے قانونی اور تنظیمی مدد کرنے والوں کو بھی نشانہ بنا رہی تھی۔ لگتا تو یہی ہے۔ حکومت لیگ کی سرگرمیوں کو اب ایک سنگین خطرہ سمجھ رہی تھی۔ یقیناً۔ اب فروری کا آخر آ گیا اور یہاں صورتحال بہت ڈرامائی ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ 24 فروری بمبئی کرونیکل، خبر ہے کہ 29 دن سے جو لیگ کا احتجاج چل رہا تھا اسے ختم کرنے کے لیے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ مذاکرات کہاں؟ قصور سب جیل میں بیگم شاہ نواز، میاں افتخار الدین جیسے رہنما حکومتی نمائندوں سے مل رہے ہیں۔ جیل کے اندر؟ ہاں، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ ہاں، اور برطانوی وزیر اعظم اٹلی کے ہندوستان چھوڑنے کے اعلان کا بھی ذکر ہے کہ شاید اس کا اثر ہو۔ مولانا داؤد غزنوی بھی شامل ہیں۔ بالکل۔ اٹلی کا اعلان تو بہت بڑا عنصر تھا، اس نے سب کو اپنی پوزیشن پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کیا۔ تو قصور اب صرف احتجاج کی جگہ نہیں رہا بلکہ مذاکرات کا مرکز بن گیا۔ جی، ایک طرح سے اعصابی مرکز جہاں صوبائی حکومت پر دباؤ صاف نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی دن 25 فروری کو خبر ہے کہ مولانا داؤد غزنوی کراچی سے واپس لاہور آئے ہیں۔ اچھا۔ اور مسٹر جناح کا خط لے کر شام کو قصور جائیں گے جیل میں رہنماؤں کو دینے کے لیے۔ تو اب مسٹر جناح بھی براہ راست شامل ہو گئے، قصور جیل کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ بالکل، ہدایات اور پیغام رسانی اب قصور کے ذریعے ہو رہی تھی۔ اور اسی دن 25 فروری کو سول اینڈ ملٹری گزٹ کی ایک سنسنی خیز خبر۔ کیا ہوا؟ ٹیلی فون پر اطلاع ملی کہ قصور میں ایک ہجوم نے پولیس کا گھیراؤ توڑ دیا۔ کہاں؟ جیل تک پہنچنے کی کوشش کی جہاں لیگ رہنما قید تھے۔ او خدایا۔ مولانا داؤد غزنوی جو اندر بات چیت کر رہے تھے وہ باہر آئے، ہجوم کو ٹھنڈا کیا۔ اچھا۔ کہا گیا کہ جب انہیں مسٹر جناح کی ہدایات کا پتہ چلا تو وہ منتشر ہو گئے۔ یہ تو بہت کشیدہ صورتحال تھی۔ عوامی جذبات کتنے شدید ہوں گے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہ حالات کتنے نازک تھے، ذرا سی بات پر بگڑ سکتے تھے۔ غزنوی صاحب نے بروقت مداخلت کی۔ جی۔ پھر 26 فروری کو بامبے کرونیکل کہتا ہے کہ ڈی آئی جی پولیس قصور سے لیگ رہنماؤں کا جوابی خط لے کر لاہور پہنچے۔ اچھا۔ جس کے بعد گورنر ہاؤس میں اعلیٰ سطحی کانفرنس ہوئی۔ گورنر، پریمیئر خضر حیات، پولیس چیف سب تھے۔ تو قصور جیل کی بات چیت براہ راست لاہور میں پالیسی پر اثر انداز ہو رہی تھی؟ جی بالکل، قصور سے آئے جواب پر فیصلے ہو رہے تھے۔ اور اسی دن 26 فروری ایک اور اخبار ڈنڈی ایوننگ ٹیلی گراف، اس میں کیا تھا؟ اس میں خبر ہے کہ پنجاب حکومت مسلم لیگ قیدیوں کو رہا کرنے پر مان گئی ہے۔ آخرکار؟ خان آف ممدود جو پنجاب مسلم لیگ کے صدر تھے قصور جیل سے رہا کر دیے گئے۔ اچھا۔ اور انہوں نے سول نافرمانی تحریک ختم کرنے کا اعلان کیا۔ پریمیئر نے بیان میں برطانیہ کے ہندوستان چھوڑنے کے منصوبے کا ذکر بھی کیا۔ تو یہ اس احتجاجی دور کا اختتام تھا؟ ہاں۔ اور یہ فیصلہ کئی چیزوں کا نتیجہ تھا: اعلیٰ سطحی ملاقاتیں، قصور جیل کے اندر مذاکرات، عوامی دباؤ اور سب سے بڑھ کر اٹلی کا اعلان۔ بالکل، خان آف ممدود کی قصور سے رہائی ایک طرح سے اس سمجھوتے کی علامت بن گئی۔ جی۔ اور پھر 27 فروری کو بمبئی کرونیکل کے مطابق بڑے پیمانے پر رہائی کا حکم آ گیا، تقریباً 1900 قیدی۔ 1900؟ ہاں۔ ملک فیروز خان نون، سردار شوکت حیات، میاں ممتاز دولتانہ، میاں افتخار الدین، یہ سب بڑے رہنما اسی دن سہ پہر کو قصور جیل سے رہا ہوئے۔ اور لاہور میں طلباء ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔
تو قصور جیل جو قید اور مذاکرات کا مرکز تھی اب رہائی کی جگہ بن گئی۔ فروری کا مہینہ واقعی قصور کے لیے بہت اہم رہا۔ بہت زیادہ۔ اچھا، اس شدید سیاسی ہلچل کے بعد اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں۔ مئی 1947 میں جی 5 مئی کی ایک خبر ہے، قصور کے اسلامیہ ہائی اسکول میں یوم اقبال منایا گیا۔ اچھا، ثقافتی سرگرمی۔ ہاں، جامعہ اسلامیہ لاہور کے پرنسپل علامہ علاء الدین نے صدارت کی۔ تقریریں ہوئیں، مقالے پڑھے گئے، مشاعرہ بھی ہوا۔ یہ اس وقت کے ماحول میں اہم ہے۔ یوم اقبال منانا صرف ثقافتی نہیں، اس کی سیاسی گونج بھی ہو سکتی تھی۔ بالکل، اقبال کے نظریات مسلم تشخص کی تحریک میں مرکزی تھے۔ اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ سیاسی تناؤ کے باوجود سماجی زندگی کسی نہ کسی طرح چل رہی تھی۔ صحیح۔ اب آتے ہیں جولائی 1947 پر۔ یہاں ایک بالکل مختلف خبر ہے۔ 9 جولائی سول اینڈ ملٹری گیزٹ۔ کیا ہے؟ قصور میں امپیریل بینک کے ایجنٹ کے ساتھ فراڈ ہوا، 8,000 روپے کا۔ اوہ، کیسے؟ ایک خوش لباس سکھ نوجوان آیا، اس نے کیلکٹا کے لائڈز بینک کا جعلی اتھارٹی لیٹر دکھایا۔ بعد میں پتا چلا اصل اتھارٹی صرف 80 روپے کی تھی۔ یہ تو روزمرہ کی خبر ہے۔ ہاں، ایک چھوٹا سا جرم، پولیس تفتیش کر رہی تھی۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ بڑی تبدیلیوں کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن جولائی کے آخر میں 30 تاریخ کو بمبئی کرونیکل میں ایک سنجیدہ بلکہ تشویشناک خبر ہے۔ وہ کیا؟ قصور ڈویژن کا ایک گاؤں ہے نجب آباد، وہاں 2 دھڑوں میں لڑائی ہو گئی۔ اوہ، 4 لوگ مارے گئے، کچھ زخمی ہوئے۔ امن بحالی کے لیے پولیس اور فوج بھیجی گئی۔ اللہ، یہ تو تقسیم سے صرف 15 دن پہلے کی بات ہے۔ جی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مقامی سطح پر تنازعات بڑھ رہے تھے؟ یقیناً، یہ تشویشناک ہے۔ ایک گاؤں میں ایسی لڑائی جس میں ہلاکتیں ہوں اور فوج بلانی پڑے، یہ امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا واضح اشارہ ہے۔ چاہے یہ مقامی جھگڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس وقت اس کا ہونا آنے والے دنوں کی سنگینی بتا رہا تھا۔ بالکل۔ اب اگست 1947 مہینہ شروع ہوتا ہے۔ 5 اگست کو سول اینڈ ملٹری گزٹ میں نارتھ ویسٹرن ریلوے کا ایک نوٹس ہے۔ کیا نوٹس؟ 15 اگست سے نئے ٹائم ٹیبل کا اعلان، جس میں لاہور قصور لائن بھی شامل ہے۔ اچھا، یہ تو معمول کی بات لگتی ہے، لیکن 15 اگست کی تاریخ؟ ہاں، تاریخ اہم ہے۔ لگتا ہے ریلوے جیسے ادارے بھی تقسیم کی تیاری کر رہے تھے۔ بالکل، اقتدار کی منتقلی کی تیاری۔ لیکن صرف ایک ہفتے بعد 12 اگست کو اسی اخبار میں خبر آتی ہے کہ NWR نے کچھ ٹرینیں فوراً منسوخ کر دی ہیں۔ فوراً؟ کون سی؟ پٹی امرتسر اور میلسی قصور سیکشن بند، اور خاص طور پر قصور اور امرتسر کے درمیان ٹرینیں منسوخ۔ اوہو، قصور امرتسر روٹ تقسیم سے صرف 3 دن پہلے؟ جی ہاں، وجہ نہیں بتائی گئی، لیکن تاریخ بہت کچھ کہہ رہی ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ اس روٹ پر ٹرینوں کا بند ہونا، جو جلدی سرحد بننے والا تھا، ہاں، یہ یقیناً امن و امان کی خرابی یا عملے کی غیر حاضری یا شاید آنے والی تقسیم کی افراتفری کی وجہ سے ہوگا۔ بالکل۔ یہ بنیادی ڈھانچے پر اثرات کا پہلا اشارہ تھا، لوگوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ۔ جی، اور پھر تقسیم کے فوراً بعد 21 اگست کو NWR ریلوے بلیٹن کی خبر۔ کیا؟ ریلوے مہاجر اسپیشل ٹرینیں چلا رہی ہیں۔ مہاجر اسپیشل؟ ہاں، اس دن 4 ٹرینیں چلے، ان میں سے ایک کا روٹ تھا فیروز پور سے قصور۔ فیروز پور سے قصور؟ صرف چند ہفتوں میں کیا سے کیا ہو گیا؟ واقعی جنوری فروری میں سیاسی قیدیوں اور مذاکرات کا مرکز، اور اگست میں مہاجرین کو لانے والی ٹرینوں کی منزل۔ ہاں، مہاجر اسپیشل کی اصطلاح ہی اس وقت کی المناک حقیقت بتا رہی ہے۔ بڑے پیمانے پر ہجرت شروع ہو چکی تھی۔ اور فیروز پور سے قصور کا روٹ یہ ان علاقوں سے لوگوں کی آمد دکھاتا ہے جو اب ہندوستان کا حصہ تھے۔ بالکل، یہ قصور کی نئی سرحد کے قریب اس کی جغرافیائی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ تو اگر ہم ان 7-8 مہینوں کو دیکھیں ان اخباری تراشوں کی روشنی میں، جی، قصور میں پہلے انتظامی احکامات، پھر سیاسی ہلچل، گرفتاریاں، جیل میں مذاکرات، رہائی، پھر ثقافتی سرگرمی، چھوٹے موٹے جرائم، مقامی تشدد، اور آخر میں ریلوے کا نظام درہم برہم ہونا اور مہاجر ٹرینوں کی آمد۔ ہاں، یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے مل کر ایک تصویر بناتے ہیں کہ کس طرح چند مہینوں میں حالات محدود سیاسی کارروائی سے بڑھ کر ایک بڑے انسانی بحران تک پہنچ گئے۔ بالکل، یہ زمینی سطح کی تاریخ ہے۔
قصور کا کردار کیسے بدلا، سیاسی مرکز سے نظر بندی کی جگہ، مذاکرات کے مقام سے تقسیم کے بعد ایک اہم گزرگاہ اور منزل تک؟ یہ خبریں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ تاریخ صرف بڑے فیصلوں کا نام نہیں، بلکہ ان فیصلوں کے نتیجے میں عام لوگوں کی زندگیوں میں آنے والی تبدیلیوں کا نام ہے۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں ایک بات سامعین کے لیے سوچنے کی ہے۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں خاص طور پر شروع کی مسلم لیگ کی سرگرمیوں اور حکومتی رد عمل پر زیادہ مرکوز ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ لیکن قصور میں تو دوسری برادریاں بھی تھیں، سکھ، ہندو، تقسیم کی لکیریں بن رہی تھیں، آبادی بدل رہی تھی۔ تو ان کی کہانیاں کیا تھیں اسی دوران؟ ان کے تجربات، ان کے خدشات، جو شاید ان اخباروں میں اتنی تفصیل سے نہ آئے ہوں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تاریخ کے وہ پہلو جو اکثر مرکزی دھارے کی رپورٹنگ میں نظر انداز ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا جائزہ، جنوری سے اگست 1947 قصور کے حوالے سے اخباری تراشوں کی روشنی میں۔